بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد عموماً اور بالخصوص جو روزے دار رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ وہ روزہ رکھیں، تو اب چونکہ روزے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو جب روزہ ختم ہوتا ہے تو پھر گھروں میں، کیونکہ عید کا سیزن بھی ہے، تو گھروں میں آنا جانا، رشتہ داروں میں، عزیز اقربا میں، دوست احباب، ان کے ہاں پھر کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ اگر نہ کھایا جائے تو اس پہ اصرار کیا جاتا ہے کھانے کے لیے، اور یا پھر اظہار ناراضگی کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مجبوراً لوگوں کو کھانا بھی پڑتا ہے کچھ نہ کچھ، اور مختلف نوع کھانے جو ہیں، یعنی مختلف اقسام کے کھانے، کہیں چھولے ہیں تو کہیں میٹھا ہے، کہیں کچھ ہے، اس قسم کی چیزیں، مٹھائی وقتاً فوقتاً اور وقت بے وقت کھانے کو ملتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ انسان بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے، یا پیٹ میں گیس، اپھارا، اس قسم کی چیزیں کی جو ہے ان کی شکایت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے بہت آسان سی ترکیب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کا گھریلو یہ ٹوٹکا کہہ لیجئے، طبی علاج کہہ لیجئے، حکیمی نسخہ کہہ لیجئے، جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ کہہ لیں، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آزمائیں اور دیکھیں کہ یہ کتنا سود مند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر آپ جو میں نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو گیس، بدہضمی، سینے میں جلن یا اپھارا پیٹ میں جیسے ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کو اس کی شکایت ہو اور بار بار ہو رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ یہ میرا والا بتایا ہوا نسخہ، جو کہ بہت حاذق حکیم سے میں نے یہ حاصل کیا ہے، اس نسخے کو آپ اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر صرف آپ کو 3 سے 4 چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ نمبر 1 ادرک، دوسرا زیرہ، اور تیسرا جو ہے پودینہ، اور چوتھا جو ہے اس کے اندر حسب ضرورت شکر یا شہد کا استعمال ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ انگوٹھے کے پور کے مطابق، یعنی یہ جو پور ہے اس کے برابر ایک ادرک کا ٹکڑا لے لیں، اس کو ذرا موٹا موٹا ٹکڑے کر کے اس کو کاٹ لیں۔ میرا خیال ہے 4 یا 5 ٹکڑے بنیں گے اس کو کاٹ لیں۔ اس کے بعد آدھا چمچہ زیرہ لے لیں، صاف ستھرا زیرہ ہو وہ زیرہ لے لیں، اور 2-3 ڈنڈی جو ہے پودینے کی پتوں سمیت وہ لے لیں۔ عام اس وقت تو پودینہ بھی بہت عام چل رہا ہے، تو یہ پتیاں، ان سب چیزوں کو لے کر پانی میں خوب ابال لیں۔ 1 کپ پانی میں خوب اچھی طریقے سے ابال لیں۔ جب بہت زیادہ پک جائے، بہت آپ محسوس کریں کہ اب اس کا جو ہے یہ قہوہ بن چکا ہے، تو وہ پانی نکال کے چھان پھٹک کر کے اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں۔ چھاننے کے بعد اس میں حسب ضرورت شہد، یا اگر معاف کیجیے گا، اگر شہد نہ دستیاب ہو گھر میں تو شکر بہت عام مل جاتی۔ یاد رکھیے میں چینی کی بات نہیں کر رہا، میں شکر کی بات کر رہا ہوں جو گڑ کی بنتی ہے۔ وہ شکر جو ہے اس کے اندر حسب ضرورت مکس کر لیں اور پھر اس کو پی جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایک خوراک میں ختم نہ ہو تو پھر 2-3 خوراکیں اسی طریقے سے بنا کر پیتے رہیں، انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔
उम्मीद है कि आपको आज का ये वीलॉग पसंद आया आपको आज का ये वीलॉग पसंद आया होगा। लिहाजा आप मेरे चैनल को ज़ियाए हयात को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अज़ीज़ अक़रबा में शेयर भी करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, जबकि बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बआसानी पहुंच सके। दरअसल मुझे जमाइयाँ इसलिए आ रही कि मैं अलस सबा उठा हुआ हूँ और आपको मालूम है कि ईद का वक्त है तो आराम करने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। मेहमानों का तांता है, आना जाना है, मुझे भी कहीं जाना पड़ रहा है और कोई मेरे यहाँ आ जाता है, तो इसलिए थकावट भी है और सुस्ती भी बहुत ज़्यादा है, जो कि आप देख रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।